جس طرح سے مدینہ سے بلکہ مکہ سے لوگوں نے تاکید شروع کی کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے، تو یوں نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کو کوئی غلط فہمی تھی نعوذ باللہ، جیسا کہ بعضوں نے یہ بات کہی ہے، سوچی ہے، لکھی بھی ہے، شیعہ علماء بھی ہیں، سنی علماء بھی ہیں، کہ امام علیہ السلام نے کوفیوں پہ بھروسہ کر کے نعوذ باللہ تشخیص صحیح نہیں دی، یعنی امام ان پر بھروسہ کر چکے تھے، اعتماد کر چکے تھے، انہیں صحیح سمجھتے تھے، لیکن وہ ویسے نکلے نہیں جیسے امام ان کو سمجھ رہے تھے۔ یہ خطا ہے، یہ درست تجزیہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، بڑے علماء ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، خطیب ذاکر ٹائپ کے نہیں ہیں، محقق علماء ہیں، لیکن آدھا رخ دیکھا ہے، ایک طرف کو دیکھا ہے، دوسری جانب نہیں دیکھی، اس وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ امام علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا، اور اس سفر کے اثناء میں کئی دفعہ یہ فرما دیا تھا کہ کوفی قابل اعتماد نہیں ہے، اور امام نے کسی جگہ بھی کوفیوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ کوفی کیا، کسی حجازی پر بھی بھروسہ نہیں کیا، کسی بصری پر بھی بھروسہ نہیں کیا، کسی شامی پر بھی بھروسہ نہیں کیا، کسی رشتہ دار پر بھی بھروسہ نہیں کیا، کسی دوست پر بھی بھروسہ نہیں کیا، کسی حاجی پر بھروسہ نہیں کیا، کسی مکی پر بھروسہ نہیں کیا۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے کلام و فرامین میں غور کرتے جائیں تو بھروسہ نظر آتا ہے، توکل نظر آتی ہے، اعتماد نظر آتا ہے فقط ایک ذات پر، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، کسی کی دوستی پر بھی بھروسہ نہیں کیا۔ وہ جو امام انجام دے رہے تھے وہ فریضہ امامت ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے امامت کی۔ امام امامت کی ذمہ داری نبھانے میں یہ نہیں دیکھتا کہ وفادار ہیں یا بے وفا ہیں، غدار ہیں۔ امامت کا فریضہ بجا لانے کے لیے آگے تشخیص نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے، جیسے نبوت کا فریضہ بجا لانے کے لیے دیکھنا نہیں ہوتا کہ مشرک ہے، بت پرست ہے، مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، نہیں مانتا۔ بت پرست ہے تو بھی اس کو پیغام اللہ سنانا ہے، مشرک ہے تو بھی اس کو اللہ کا پیغام سنانا ہے، مومن ہے تو بھی اس کو اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ فرائض نبوت کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ اس پہ پہلے اعتماد کریں، بھروسہ کریں کہ یہ پہلے مجھے مانتا ہے، مجھے نبی مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ یہ تو بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں مانتا، گمراہ ہے، بت کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، مجھے رسول اللہ کو یعنی نبی نہیں مانتا، بلکہ نعوذ باللہ کچھ اور مانتا ہے، ساحر مانتا ہے، اور جو عنوان انہیں مجنون مانتا ہے نعوذ باللہ، جیسا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کو بھی دعوت دینی ہے، تو یہ دعوت اعتماد و بھروسے کی علامت نہیں ہے، یہ دعوت اپنے فرض منصبی کو نبھانے کی علامت ہے کہ سامنے جو بھی ہو آپ نے اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے اس امر کی سب سے خوبصورت تشریح کی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آپ مجھے نادان، اناڑی، نافہم نہ سمجھو کہ میں اذان دے رہا ہوں اس امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ یہ بت پرست جن کی آستینوں میں بت ہیں یہ آئیں گے عبادت کرنے، سجدہ کرنے۔ مجھے پتہ ہے ان کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں ان پر بھروسہ نہیں کر رہا، میں تو حکم اذاں، مجھے حکم ہے کہ یہ اذاں میں نے کہنی ہے، یہ اعلان میں نے کرنا ہے توحید کا، نبوت کا، اسے میں نے فرد فرد تک اور گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور میں وہ پہنچا رہا ہوں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کا رخ کرنا، کوفہ کا عزم کرنا، کوفہ کا قصد کرنا، کوفیوں کے خطوط کا جواب دینا، وہاں اپنا نمائندہ اور سفیر بھیجنا، یہ اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، یہ فریضہ امامت کی ذمہ داری تھی جسے نبھانا ضروری تھا۔